کسی ایک انسان نے، کسی سوشل میڈیا پرسن، نیوز چینل میں کسی اینکر نے حق اور سچ کی بات کہی ہے کہ یار غلطی دونوں طرف سے ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ مجھے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ثنا اور عمر کا کیا کیس ہے سب کو پتہ چل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ عمر کون تھا، عمر کیسے آیا، عمر کا کیریکٹر کیسا تھا، ویلا نکما بندہ تھا، لوگوں سے ادھار لے کے لڑکیوں پہ گندی نظر رکھتا تھا، لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا تھا۔ پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا جہاں جہاں یہ نیوز سنی جا رہی ہے، سب عمر کو ملامت کر رہے ہیں، سب تھو کر رہے ہیں، سب اس کو جانور اور حیوان بلا رہے ہیں۔ بالکل رائٹ، میں ایگری ہوں اس بات سے۔ لیکن کسی ایک انسان نے، کسی سوشل میڈیا پرسن نے یا کسی نیوز چینل میں کسی اینکر نے حق اور سچ کی بات کہی ہے کہ یار غلطی دونوں طرف سے ہے۔ جتنی غلطی عمر کی ہے اتنی غلطی ثنا کی ہے۔ کسی نے یہ بات بتائی ہے آپ کو؟ کسی نے یہ بات شیئر کی ہے؟ لیکن نہیں، ہم پاکستانی جب ایک چیز کے پیچھے پڑ جائیں تو پڑ جاتے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا اس چیز کا، بہت دکھ ہوا کہ عمر نے جو جنونی حرکت کی ہے اس لڑکی کی جان لے کر۔ اگر عمر کو 100 دفعہ بھی پھانسی دی جائے نا وہ بھی کم ہے۔ اس نے انسانیت سے گری ہوئی حرکت کی ہے اور اس کو جتنی شدید ترین سزا دی جا سکتی ہے وہ کم ہے، کیونکہ یہ انسان نہیں، درندہ ہے، جانور ہے اور ہماری سوسائٹی کے لیے ناسور ہے۔ یہ بات تو ہوگی عمر کی۔ اب بات کرتے ہیں مقتولہ ثنا کی۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اگلی دنیا جو ہے نا اس کی مشکلات آسان فرمائے اور اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ سب بھی دعا کریں۔ لیکن کیا ثنا کی غلطی نہیں ہے؟ اگر ثنا بے قصور تھی تو اس کو فیصل آباد سے کس نے بلایا؟ یہ بار بار کانٹیکٹ کر رہا ہے، وہ اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیس کو جو نام دیا گیا کہ ریپیٹڈ ریجیکشن، یہ اس وجہ سے نام دیا گیا کہ وہ بار بار اپروچ کر رہا تھا، یہ بار بار اس کو اوائڈ ریجیکٹ کر رہی تھی۔ لیکن ایسے کیا معاملات تھے ثنا کے کہ ثنا نے اپنے والدین کو نہیں بتایا، اپنی فیملی میں کسی کو نہیں بتایا، پولیس سے کانٹیکٹ نہیں کیا؟ ہمارے دیکھو، میری بات سنیں، کوئی بھی اگر فیمیل ہے نا، کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، عورت یہ نعرے لگاتی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ جب آزادی دو تو پھر ہمیں ایسے انسیڈنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ گھر والوں کو کسی خاطر خواہ میں لاتی نہیں ہے، جیسے ثنا نے کیا۔ پیرنٹس کے ہوتے ہوئے پیرنٹس کو امپورٹنس نہیں دی، مطلب اپنے پیرنٹس کو، اپنی فیملی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس مسئلے کے اوپر ان سے ڈسکس کیا جا سکے۔ ہمارے ملک کے اندر قانون موجود ہے، قانون سے رجوع کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، خود پرسنلی اس معاملے کو دیکھتی رہی۔ کیوں؟ یہاں سے دوستو یہی ظاہر ہوتا ہے غلطی دونوں کی ہے۔ جتنی غلطی عمر کی ہے اتنی غلطی ثنا کی ہے، لیکن لوگ ثنا کا نام اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات عام ہے کہ ہم انسان جتنے مرضی برے گنہگار کیوں نہ ہوں، لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم ولی بن جاتے ہیں۔ اور اگر اس دنیا میں ہم زندہ ہیں، اگر ہم ولیوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مطلب اپنے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھ رہے ہیں، کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہیں، تب بھی ہم لوگوں کی نظروں میں شیطان تصور کیا جاتے ہیں۔ مطلب جیتے جی ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، لیکن مرنے کے بعد ہر انسان فرشتہ بن جاتا ہے۔ ڈارک ریئلٹی آف سوسائٹی، ٹھیک ہے، یہ ہماری مسلم کمیونٹی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ثنا کیا برائی کرو، وہ جا چکی ہے، اس کے اب ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے، لیکن ثنا نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ ثنا نے عمر کے ساتھ کیوں رابطہ رکھا؟ جب وہ جانتی تھی کہ یہ اس طرح کا لڑکا ہے تو کیوں اس کو اس نے بلایا؟ بار بار کیوں بلایا؟ بلانے والی ثنا تھی۔ عمر کو کیسے پتا چلا کہ ثنا کا گھر کدھر ہے، ثنا کون سے پورشن پہ رہتی ہے؟ وہ مہنگے مہنگے تحائف لے کے آتا رہا، لوگوں سے ادھار پکڑتا رہا، یہ وہ۔ عمر بالکل غلط تھا۔ عمر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے۔ کسی انسان کی جان لینا تو یہ بہت دوری بات ہے۔ کسی جانور کو بھی چھوڑے، کسی زندہ درخت کو کاٹنا، یہ بھی ہمارے مذہب میں گناہ کبیرہ ہے۔ اور سوچیں کسی انسان کی جان لینی، توبہ استغفر اللہ۔ انسان کی دنیا بھی ختم، انسان کی آخرت بھی ختم۔ یہ اتنی ایک افسوس والی بات۔ اللہ پاک
اس جرم سے سب کو بچائے. اور یہ اچھا ہوا پاکستان کی جو اسلام آباد کی پولیس ہے, ویل ڈن, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اتنے کم عرصے کے اندر ایسے درندے انسان کو پکڑا گیا اور اپنے گرفت میں اس کو رکھا گیا. اب اس عدالت نے فیصلہ سنا دیا, اس کا 14 دن کا ریمانڈ ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے بعد کئی اور باتیں سامنے آئیں گی, اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن بندے کو اس کی پنشمنٹ مل چکی ہے, اب وہ قانون سے نہیں بچ سکتا, کیونکہ اس ملک میں قانون موجود ہے ایسے لوگوں کے لیے, اور قانون نہ ہو ایسے لوگ کسی کا جینا ہی حرام کر دیں. لیکن بات یہ دوستو, کبھی کبھی سچ اور حق کی بات کیا کریں. غلطی ثنا کی بھی تھی, نہ ثنا اس کو پیچھے لگاتی, نہ اس کو بلاتی, نہ اسے کانٹیکٹ کرتی. اگر تھا یہ اس کو اریٹیٹ پریشان کر رہا تھا, ڈسٹرب کر رہا تھا, اس کو چاہیے تھا کہ وہ فیملی کو بیچ میں لے کے آتی, قانون سے رجوع کرتی, اس کا چیپٹر کلوز ہو جاتا, اس کی ہمت نہ ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ جو دیکھنے میں ہمیں جو کھیر بڑی سویٹ نظر آ رہی ہے نا, یہ سویٹ نہیں ہے, یہ بڑی نمکین ہے. اندر کے معاملات اور ہیں. وہ کیا معاملات ہیں آپ چھوڑیں ان چیزوں کو, کیونکہ وہ لڑکی اس دنیا سے جا چکی ہے. اب میں مزید اس پہ اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا, مجھے پرسنلی اچھا نہیں لگتا. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ یار ہر انسان عمر کو ہی ملامت کر رہا ہے, عمر یہ, عمر وہ, عمر وہ, عمر فلاں. کسی ایک انسان نے یہ نہیں کہا کہ بھائی غلطی ثنا کی بھی ہے, ثنا نے کیوں اسے کانٹیکٹ کیا, اور اگر یہ بندہ ایسا تھا, اس کو پریشان کر رہا تھا, تو گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا. دوستو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹک ٹاک کو بین ہونا چاہیے, ٹک ٹاک نے زندگیاں برباد کر دی. اور بھائی ٹک ٹاک کی آپ کمیونٹی گائیڈ لائن دیکھیں. ٹک ٹاک کہتا ہے کہ آپ ننگے کھڑے ہو کے ویڈیو بنائیں, آپ چھلانگے لگائیں. یہ تو وہ والی اگزامپل ہو گئی نا کہ آپ راستے سے جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک بندہ جو ہے نا وہ پلیتی کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو دور سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ بندہ پلیتی کھا کے پھر رولا ڈال دے, وہ جھوم اکٹھا کر لے, اور بلیم آپ پہ لگائے کہ مجھے اس نے کہا تھا, یہ سب اس نے کروایا ہے. اب مجھے ایک بات یہ بتائیں, قصور پلیتی کھانے والے کا یا دور سے دیکھنے والے کا ہے؟ ٹک ٹاک کو بند کروا دیں. فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, اسنیپ چیٹ, ڈھیروں اپلیکیشن ہے. اور بھائی آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کریں, ٹھیک ہے, اسپیشلی فیمیل کی. شادی سے پہلے ماں باپ کا فرض ہے, بڑے بھائی کا فرض ہے, شادی کے بعد ہسبینڈ کا فرض ہے. جب آپ اپنا فرض نہیں نبھائیں گے تو پھر ایسے انسیڈنٹ جو ہے نا وہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں دیکھنے کو ملیں گے, اور ان فیوچر ایسے انسیڈنٹ اور زیادہ ہوں گے, اور زیادہ مزید بڑھیں گے, ٹھیک ہے. یہ لوگوں میں ایک اویئرنیس نام کی جو بیماری آ گئی ہے نا, یہ اویئرنیس نہیں ہے, یہ ہماری زندگی کی دشمن ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ آزادی کے نام پہ یہ بھول چکے ہیں, اپنی ساری جو ہے نا وہ لگام, اس کو ہم بھول چکے ہیں. ہم ہر حد پار کر چکے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم ہی ہیں, ہمارے علاوہ کچھ نہیں ہے, جو کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. اگلے بندے کو ہم بدھو سمجھتے ہیں. اپنے گھروں پہ نظر رکھیں, اپنے بچوں کی تربیت کریں, ٹھیک ہے. ضرور نہیں کہ آپ کا بچہ کوئی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے, وہ اسکول جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, کہ جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بڑوں کا فرض ہے اس پہ نظر رکھنا, ٹھیک ہے, کہ وہ آپ کا بچہ کس ایکٹیویٹی کا شکار ہے, اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے. اگر آپ ان چیزوں پہ نظر رکھیں گے تو آپ اس طرح کے انسیڈنٹ سے بچ پائیں گے. آپ دیکھیں ثنا نے اپنی ہوشیاری اور چلاکی کی وجہ سے اپنی جان گنوا دی, اللہ اس کے درجات بلند فرمائے. اب بھگت کون رہا ہے؟ اس کے بیچارے ماں باپ, اس کی فیملی. یار آپ کسی بلی کو بھی سال رکھیں نا تو اس کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انسان کتنے سال سکون کی نیند نہیں سو سکتا. اور ایک بچہ جو انسان سے پیدا ہوتا ہے, پھر اس کی وہ پرورش کرتے ہیں, پھر اس کو جوان کرتے ہیں, اور ابھی اس نے اپنی زندگی اتنی دیکھنی تھی, اور اس موقع پہ اس کی زندگی ختم ہو جائے. مجھے تو وہ جو بدنصیب ماں باپ ہے, مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے. یقین کر میرا دل پھٹ رہا ان کے لیے. ہم لوگ تو یار صرف یہ کر سکتے ہیں, احساس کر سکتے ہیں لفظی, یہ ہو گیا, ہائے وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. لیکن یہ ان سے پوچھو, اس کے پیرنٹس سے پوچھو, ثنا کے پیرنٹس سے, کہ وہ بیچارے اس ٹائم کس تکلیف, کس درد, کس پین میں گزر رہے ہیں. اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. دوستو یہ جو ثنا کا کیس ہے نا,
اس سے سیکھنا چاہیے. اپنے اپنے گھروں پہ توجہ دو, اپنے اپنے بچوں پہ توجہ دو. ان کا فرینڈ سرکل کیسا ہے, وہ کہاں کہاں انوالو ہیں, کن کن لوگوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہے. یہ آپ کا فرض ہے. جب انسان اپنے فرائض سے بھاگتا ہے تو نتیجے پھر ایسے ہی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.